ذرا تصور کریں کہ ایک طرف بالکل بکھرا ہوا بے سمندر ہے، لہریں جیسے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور ٹھیک پیچھے دنیا کی سب سے طاقتور اور خونخوار فوج پوری رفتار سے حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہی ہے۔ اور بظاہر بچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ بالکل، نہ آگے جانے کی جگہ ہے، نہ پیچھے ہٹنے کی مہلت ہے۔ تو ایسے میں جو ایک خوف اور بے بسی طاری ہوتی ہے نا، اس کا تو بس اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ عام طور پر جب تاریخ کے ایسے فیصلہ کن موڑ کا ذکر آتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً مادی طاقت، ہتھیاروں یا جنگی حکمت عملی کی طرف جاتا ہے۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ عسکری طاقت ہے، بس فتح اسی کا مقدر ہے۔ لیکن آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم جو بات کرنے والے ہیں نا، وہ اس پوری مساوات کو ہی الٹ دیتی ہے۔ بالکل، کیونکہ جب ہم الہامی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو زاویہ بالکل بدل جاتا ہے۔ تو آج کے اس سیشن کا جو ہمارا بنیادی ماخذ ہے وہ قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیات 79 سے 92 تک کا حصہ ہے۔ اور ہمارا مقصد یہاں محض کوئی تاریخی واقعہ سنانا نہیں ہے، بلکہ ہم انسانی نفسیات، طاقت کے غرور اور اس غرور کے ٹوٹنے کا ایک بہت گہرا تجزیہ کرنے والے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ ہم اس کشمکش کو سمجھیں گے جو بنی اسرائیل، جو کہ ایک طویل عرصے سے مظلوم تھے، اور وقت کے سب سے بڑے جابر یعنی فرعون کے درمیان ہوئی۔ یہ دراصل اس بات کی کھوج ہے کہ جب مادی طاقت اپنے عروج پر پہنچ کر اچانک زمین بوس ہوتی ہے تو انسانی انا کس طرح بکھرتی ہے۔ اور اس تجزیے کا سب سے دلکش پہلو یہ ہے کہ یہ آیات ہمیں اقتدار کی نفسیات کے بالکل اندر لے جاتی ہیں۔ مطلب یہ صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا ہوا، بلکہ یہ بتاتی ہیں کہ کیوں ہوا۔ ایک ایسا شخص جو خود کو زمین پر خدا کہلواتا تھا، جب اس کا سامنا ایسی حقیقت سے ہوتا ہے جس پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں، تو اس کا دماغ کیسے کام کرتا ہے؟ ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک زبردست نفسیاتی سبق ہے جو اچانک ظلم سے آزادی پاتے ہیں۔ مطلب کامیابی کے فوراً بعد ان کا اصل امتحان کیا ہوتا ہے؟ تو پھر اسی بات سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم ان آیات کے بالکل شروع میں دیکھتے ہیں تو منظر کچھ یوں ہے کہ ایک طویل جدوجہد اور بے پناہ صبر کے بعد بالآخر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی دعا سن لی جاتی ہے۔ بالکل، اور متن کے الفاظ بہت واضح ہیں کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ اچھا، اب اگر ہم اسے عام انسانی رویے کے زاویے سے دیکھیں تو مطلب کسی بڑی مشکل سے نکلنے کے بعد پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ یہی نا کہ جشن منایا جائے، سکھ کا سانس لیں؟ یا یہ سوچنا کہ بس اب جدوجہد ختم ہو گئی، اب آرام کا وقت ہے۔ ہاں بالکل، لیکن یہاں ہدایت بالکل مختلف ہے۔ کامیابی کی بشارت ملتے ہی جو سب سے پہلا حکم ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اب تم دونوں استقامت اختیار کرو، ثابت قدم رہو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ان لوگوں کے راستے پر ہرگز نہ چلنا جو علم نہیں رکھتے۔ تو یہ بات مجھے کافی حیران کن لگتی ہے۔ مطلب ظالم کا انجام قریب ہے، آپ کو کامیابی مل رہی ہے، تو فوراً یہ انتباہ کیوں؟ کیا کامیابی کے بعد کا وقت مشکل وقت سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب نا انسانی سماجیات کے ایک بہت بڑے المیے میں چھپا ہے۔ جب کوئی مظلوم قوم ایک طویل عرصے تک کسی ظالم کے نیچے دب کر رہتی ہے تو ان کا واحد ہدف بس آزادی ہوتا ہے۔ سارا فوکس بس اس ظلم سے نکلنے پر ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن جیسے ہی وہ زنجیریں ٹوٹتی ہیں نا، معاشرے میں ایک زبردست نفسیاتی اور سیاسی خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ الہامی ہدایت دراصل بتا رہی ہے کہ اصل کامیابی صرف جان چھڑانا نہیں ہے۔ واہ، یعنی اصل امتحان تو آزادی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ہاں، اور وہ جو استقامت کا لفظ ہے نا، وہ صرف مشکل میں صبر کرنے کا نام نہیں ہے، کامیابی ملنے کے بعد اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنے کا نام ہے۔ آئیے اس بات کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کوئی بہت مشکل امتحان پاس کر لیں اور سوچیں کہ اب تو بس چل کرنا ہے، لیکن اصل لائف کا امتحان تو ڈگری کے بعد شروع ہوتا ہے نا۔ بہت اچھی مثال ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب مظلوم کو اچانک طاقت ملتی ہے تو اگر اس کی اخلاقی بنیاد مضبوط نہ ہو تو وہ خود اسی ظالم کے طور طریقے اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ نیا فرعون بننے لگتا ہے۔ بالکل،
وہ اسی طرح کا لباس، ویسا ہی تکبر اور وہی طرز حکمرانی اپنانے لگتا ہے، کیونکہ اس کے لاشعور میں تو طاقت کی واحد تصویر وہی تھی جو اس نے اپنے پرانے آقا میں دیکھی تھی۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب استقامت کا یہ حکم دراصل ایک ویکسین کی طرح کام کر رہا ہے۔ 100%۔ ایک ایسی ویکسین جو انہیں کامیابی کے نشے میں پیدا ہونے والی اخلاقی بیماریوں سے بچانے کے لیے دی گئی۔ زبردست۔ اچھا، اب اگر ہم اس داستان کا رخ مظلوم سے ہٹا کر تھوڑا ظالم کی طرف لے جائیں تو منظرنامہ بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ ہاں، سمندر پھٹ چکا ہے، راستہ بن گیا ہے اور مظلوم قوم آگے نکل رہی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مظلوم ایک ناممکن راستے سے نکلنے میں کامیاب ہو رہا ہو تو ظالم کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ متن ہمیں بتاتا ہے کہ فرعون اور اس کا لشکر سرکشی اور دشمنی میں ان کے پیچھے سمندر میں اتر گئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کسی فوجی حکمت عملی کے تحت نہیں گئے تھے، وہ بس اپنے اندھے غرور اور ضد میں اس سمندر کی کھڑی دیواروں کے بیچ میں گھس گیا۔ بالکل، طاقت کا نشہ اسے اندھا کر چکا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب پانی کی وہ بلند و بالا دیواریں گرنے لگتی ہیں، موت بالکل آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور وہ انسان جس نے ساری زندگی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ اچانک پکار اٹھتا ہے۔ ہاں، اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کے الفاظ سنیں، وہ کہتا ہے، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں مگر وہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ الفاظ بہت کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ مجھے اس جملے نے واقعی بہت الجھایا ہے۔ مطلب وہ سیدھا سیدھا یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں خدا پر ایمان لایا؟ وہ خدا کا نام لینے کے بجائے یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس ذات پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو اس ایک جملے میں فرعون کی انا کی مکمل اور حتمی شکست چھپی ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا اس کے تاریخی پس منظر کو دیکھیں۔ فرعون نے نسلوں تک بنی اسرائیل کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھا، بدترین غلامی میں رکھا، ان کے بچوں کو مارا۔ اس کی نظر میں اس قوم کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ ہاں، وہ تو خود کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا نا۔ بالکل، لیکن اب جب موت اس کے گلے کا پھندا بن گئی ہے، اس کی ساری فوج، دولت اور غرور سب ایک لہر کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں، تو اس کی زبان سے براہ راست خدا کا اقرار تک نہیں نکل پا رہا۔ اوہ، مطلب وہ اپنی بقا کے لیے انہی لوگوں کا ریفرنس دینے پر مجبور ہو گیا ہے جنہیں وہ پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا۔ جی ہاں، یہ طاقت کی سب سے بڑی تذلیل ہے۔ وہ دراصل یہ مان رہا ہے کہ جس خدا نے ان کمزور غلاموں کو مجھ جیسے طاقتور انسان پر فتح دی ہے، میں اب اس خدا کو مانتا ہوں۔ واہ، یہ تو واقعی آنا کا مکمل طور پر پاش پاش ہونا ہے۔ یہ صرف جسمانی موت نہیں ہے، یہ اس کی پوری آئیڈیالوجی اور اس کے ریاستی بیانیے کا غرق ہونا ہے۔ وہ آخری لمحات میں خود کو مسلمین یعنی فرمانبرداروں میں شامل کرنے کی بھیک مانگ رہا ہے، کیونکہ اب کوئی آپشن نہیں بچا۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک بہت ہی بنیادی نوعیت کا سوال اٹھتا ہے۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا بہت رحم کرنے والا ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ڈوبتے وقت پانی کی ان لہروں کے درمیان فرعون واقعی سچے دل سے پچھتا رہا ہو؟ یہ سوال اکثر ذہنوں میں آتا ہے۔ ہم اسے صرف موت کا ڈر کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ فرمانبرداروں میں سے ہے تو اسے معاف کیوں نہیں کیا گیا؟ اسے جو فوراً دو ٹوک جواب ملتا ہے کہ اب، جبکہ اس سے پہلے تو مسلسل نافرمانی کرتا رہا اور فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ بظاہر یہ جواب سخت لگتا ہے، لیکن اس کی ایک بہت گہری منطق ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میں اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے گریوٹی یعنی کشش ثقل سے انکار کرنے والا کوئی شخص ضد میں آ کر ہوائی جہاز سے چھلانگ لگا دے۔ بالکل۔ جب تک وہ ہوا میں تیر رہا ہے، وہ کہتا رہے کہ گریوٹی کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن جب زمین انتہائی تیزی سے اس کے منہ کے قریب آنے لگے اور انجام نظر آ جائے تو وہ اچانک چیخ کر کہے کہ میں گریوٹی کو مانتا ہوں۔ تو کیا اس وقت یہ ماننا کوئی دل کی تبدیلی ہے؟ یہ تشبیہ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے پرفیکٹ ہے۔ اس شخص کا زمین کے قریب آ کر گریوٹی کو ماننا کوئی اخلاقی فیصلہ نہیں ہے، وہ تو بس فزکس کے قانون کے سامنے اس کی بے بسی ہے۔ ہاں، وہ تو مجبوری میں بول رہا ہے۔ بالکل اسی طرح الہامی اصولوں میں ایمان اور توبہ کی قبولیت کا ایک واضح میکانزم ہے۔ ایمان صرف اسی وقت تک معنی خیز ہوتا ہے جب تک انسان کے پاس انکار کرنے کی چوائس موجود ہو، یعنی جب تک سچائی پردے میں ہو اور انسان اپنا دماغ اور شعور استعمال کر کے اسے تسلیم کرے۔
ایسا ہی ہے، جب غیب کے پردے ہٹ جائے نا، موت کا فرشتہ سامنے آ جائے اور عذاب بالکل مجسم ہو کر کھڑا ہو جائے، تو اس وقت ماننا ایمان نہیں کہلاتا۔ وہ تو پھر ایک بایولوجیکل ریاکشن ہوتا ہے جو صرف خوف سے پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں، خدا نے فرعون کی پوری زندگی کا نچوڑ صرف 2 لفظوں میں بیان کر دیا ہے، ایک نافرمانی اور دوسرا فساد۔ یہ مفسدین والا جو لفظ ہے یہ بہت اہم ہے۔ ہاں، کیونکہ فرعون نے کوئی چھوٹے موٹے انفرادی گناہ نہیں کیے تھے، اس نے ایک پورا ریاستی نظام بنایا تھا جو ظلم، استحصال اور کرپشن پر کھڑا تھا۔ اس نے معاشرے کو تباہ کر دیا تھا۔ اتنی بڑی اور طویل کرپشن کو موت کے خوف میں بولے گئے ایک کھوکھلے جملے سے تو صاف نہیں کیا جا سکتا۔ ناممکن ہے۔ اگر موت کے یقینی خوف کے سامنے کی گئی توبہ قبول کر لی جائے تو پھر اس شخص میں جو پوری زندگی سچائی کے لیے تکلیفیں اٹھاتا رہا اور اس ظالم شخص میں کوئی فرق ہی نہیں رہ جائے گا۔ یہ تو کائنات کے اخلاقی توازن کے خلاف ہے۔ یہ بات واقعی انسان کو ایک گہری سوچ میں ڈال دیتی ہے۔ مطلب اسے جو مہلت ملی ہوئی تھی، جس میں اسے اتنی نشانیاں دکھائی گئیں، وہ دروازہ آخری لمحے میں آ کر بند ہو چکا تھا۔ بالکل، چوائس کی آزادی چھین لی گئی تھی۔ اور اس کے بعد جو منظر سامنے آتا ہے وہ اس پوری داستان کو ایک ایسے موڑ پر ختم کرتا ہے جو قیامت تک کے لیے ایک زندہ مگر بہت تلخ حقیقت بن گیا ہے۔ جی، خدا کا وہ آخری فیصلہ۔ خدا کا فیصلہ آتا ہے کہ پس آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ اس ایک جملے میں جو زبردست ایک ستم ظریفی چھپی ہے نا، وہ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ فرعون کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ تاریخ بتاتی ہے کہ مصر کی یہ بادشاہ مرنے کے بعد بھی جسموں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا جتن کرتے تھے۔ وہ اپنی بادشاہت اور طاقت کو ہمیشہ کے لیے امر کرنا چاہتے تھے، ابدی زندگی چاہتے تھے۔ بالکل، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو قدرت نے فرعون کی یہ خواہش پوری کر دی۔ اس کا جسم آج بھی موجود ہے، محفوظ ہے، لیکن ذرا دیکھیے کہ کس حالت میں۔ ہاں، یہ بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ مطلب خدا کے طور پر نہیں، بادشاہ کے طور پر نہیں، بلکہ ایک بے بس سوکھی ہوئی لاش کی صورت میں۔ ایک ایسا جسم جسے آج لوگ میوزیم میں ٹکٹ خرید کر دیکھنے جاتے ہیں، جو اپنے چہرے پر بیٹھنے والی ایک مکھی کو بھی اڑا نہیں سکتا۔ کیا یہ قدرت کا سب سے بڑا طنز نہیں ہے؟ یہ طنز بھی ہے اور ایک بہت واضح پیغام بھی ہے۔ فرعون کے اس جسم کا بچایا جانا دراصل ایک اتہاسی یعنی تاریخی اور روحانی دستاویز ہے۔ مادی طاقت کے نشے میں مبتلا انسان کو اکثر یہ غلط فہمی ہوتی ہے نا کہ شاید اس کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوگی، تو قدرت نے اس جسم کو محفوظ کر کے مادی طاقت کی اوقات بتائی ہے۔ واقعی وہ جسم چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا مالک آج شیشے کے ایک تابوت میں دوسروں کے رحم و کرم پر پڑا ہے۔ قدرت ہمیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ غرور کتنا ہی اونچا کیوں نہ اڑ لے، اس کا حتمی انجام مٹی اور بے بسی ہی ہے۔ لیکن اگر اس آیت کے بالکل آخری حصے کو دیکھیں نا، تو ایک عجیب سی مایوسی کا احساس ہوتا ہے۔ جسم تو عبرت کے لیے بچا لیا گیا، لیکن آیت ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے کہ اور بے شک لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت ہماری ان نشانیوں سے غافل رہتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی تلخ سماجی حقیقت ہے۔ آج کے جدید دور میں انسان تاریخ کے کھنڈرات دیکھتا ہے، احرام مصر دیکھتا ہے، عجائب گھروں میں رکھی لاشوں کا DNA ٹیسٹ کرتا ہے، دستاویزی فلمیں بناتا ہے، لیکن رویہ پھر بھی وہی رہتا ہے۔ کیا ہم صرف ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں اور سبق کو بالکل اگنور کر رہے ہیں؟ یہ اس واقعے کا سب سے سنجیدہ پہلو ہے۔ دیکھیں، غفلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان نے وہ نشانی دیکھی نہیں یا اس کے پاس سائنس نہیں ہے۔ غفلت دراصل یہ ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ کر بھی اپنے اندر کی دنیا کو نہیں بدلتا۔ وہ بس میوزیم میں رکھی لاش کو ایک آثار قدیمہ کی چیز سمجھ کر آگے نکل جاتا ہے۔ بالکل، وہ اس لاش کے اندر چھپے پیغام کو نہیں پڑھتا کہ جس تکبر اور طاقت کی ہوس نے اس شخص کو یہاں تک پہنچایا، کہیں وہی تکبر آج میرے اپنے اندر یا میرے معاشرے میں تو پروان نہیں چڑھ رہا۔ ہم فرعون کی ہسٹری تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے دور کے نئے فرعونوں کی اسی طرح پوجا کرتے ہیں۔ ہاں، طاقت کے نئے بتوں کے سامنے اسی طرح جھک جاتے ہیں۔ یہ قرآنی الفاظ بتا رہے ہیں کہ انسان اگر شعوری طور پر حقائق کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ کھلی آنکھوں سے بھی غفلت کے اندھیرے میں ہی چلتا رہتا ہے۔ تو آج کی اس پرمز گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ مظلوموں کی دعا قبول ہونے کے ساتھ استقامت کی شرط جڑی ہے۔
آزادی کے بعد سچائی کے راستے پر ڈٹے رہنا اصل امتحان ہے۔ نہ کہ پرانے ظالم آقاؤں کی کاپی کرنا۔ بالکل، اور ہم نے یہ جانا کہ کیسے وقت کے سب سے طاقتور ڈکٹیٹر کا غرور سمندر کی لہروں میں ریت کی دیوار ثابت ہوا، اور وہ اسی خدا کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوا جس کا وہ مذاق اڑاتا تھا۔ اور سب سے اہم بات کہ جب موت سر پر کھڑی ہو تو ڈر کے مارے کی گئی توبہ کام نہیں آتی، کیونکہ ایمان کی اصل روح تو فری ول اور آزادی انتخاب میں ہے۔ صحیح، اور یہ بھی کہ قدرت طاقت کے عروج و زوال کی نشانیوں کو محفوظ رکھتی ہے تاکہ ہم آئینہ دیکھ سکیں۔ لیکن وہ آئینہ صرف اسی کو سچ دکھائے گا جو اپنی غفلت دور کرنے کی سچی جستجو رکھتا ہو۔ بالکل، اور اس مطالعے کا اختتام کرتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ اور چپتا ہوا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ فرعون اپنی جسمانی بقا چاہتا تھا نا؟ وہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا تھا، اور قدرت نے اسے ایک ممی بنا کر اس کی خواہش پوری کر دی۔ ایک عبرتناک ممی۔ اب ذرا آج کے اس جدید ڈیجیٹل دور کو دیکھیں۔ آج کا انسان بھی اپنی ڈیجیٹل لیگیسی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا ڈیٹا، ان کی آوازیں، ان کے ڈیجیٹل اوتار ان کے مرنے کے بعد بھی کلاؤڈ سرورز پر زندہ رہیں۔ واہ، یہ تو واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ کیا یہ ابدی زندگی پانے کی اور موت کو نہ ماننے کی اسی پرانی انا کا ایک نیا روپ نہیں ہے؟ کیا ہم آج ٹیکنالوجی کے ذریعے خود کو ایک نئی قسم کی ممی میں تبدیل نہیں کر رہے، صرف اس لیے کہ ہم فنا ہونے کی حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کے اس پرانے باب کو سیدھا ہمارے آج کے اسمارٹ فون سے جوڑ دیتا ہے۔ بالکل، ان نشانیوں پر اور اس آخری سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ سننے والوں کے وقت کا بہت شکریہ۔ جلدی ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔